بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں بے شمار ہیں۔ وہ حضور تو جس پہ نظر کر دیں تو اس کی برکتیں ختم نہیں ہوتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی تو راستے میں ام معبد کے گھر ٹھہرے تھے اور وہاں بکری کا دودھ دھویا تھا اور بکری بڑی برکت والی ہو گئی تھی، وہ دودھ نہیں دیتی تھی۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جو حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی خالہ زاد بہن جو تھی اس نے سنایا۔ اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہمارے خیمے میں آرام فرماتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیمے سے باہر آئے۔ وہ حضور نے کلی کر کے پانی ایک درخت کی جڑ میں پھینکا اور اس پانی سے حضور کی کلی سے کتنی برکت ہوئی کہ ایک درخت علیحدہ پیدا ہو گیا۔ وہ درخت بڑا ہی خوبصورت اور طاقتور تھا، اس کا پھل بڑا میٹھا تھا اور اس کی خوبصورتی بڑی تھی، اس سے خوشبو مشک سے زیادہ آتی تھی اور اس کا جو کھانا تھا، اس کا جو پھل تھا وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اور اس درخت کے پھل اور اس درخت کی بڑی عجیب و غریب کہانی ہے کہ اس درخت کے پھل کو اگر کوئی بھوکا کھاتا تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی، پیاسا کھاتا تو اس کی پیاس ختم ہو جاتی۔ اگر بکری اس درخت کے پتے کھاتی تو اس کا دودھ پہلے سے بے شمار زیادہ ہو جاتا، اور اس درخت کے پھلوں سے اگر کوئی بیمار کھاتا تو شفا یاب ہو جاتا۔ کہ حضور کی کولی سے جو کولی کر کے پانی پھینکا تھا، اس پانی سے جو درخت پیدا ہوا وہ اتنا برکت والا ہے۔ لیکن آگے آپ سنو گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ اس درخت کا حضور کی ذات کے ساتھ کتنا تعلق تھا۔ وہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ زاد بہن کہتی ہے کہ وہ درخت ہمارے پاس کافی عرصہ رہا، ہم نے اس کا نام مبارک رکھ دیا۔ مبارک اس وجہ سے کہ اس سے برکتیں آتی تھی، کہ یہ برکت دیا گیا ہے کہ بیمار دور دور سے آ کر شفا یاب ہوتے تھے اس کا پھل کھا کر۔ پھر ایک دن اچانک اس درخت کے پھل بھی گر گئے، پتے بھی گر گئے، خزاں کی طرح اس پہ بھی خزاں آ گئی۔ پہلے خزاں نہیں آتی تھی لیکن اس بار خزاں آ گئی۔ ہم پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ اتنا برکت والا درخت، اس کو کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ نہیں، انہوں نے جب سوچا کہ ہم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، دائیں بائیں کوئی بے ادبی بھی نہیں ہوئی، تو پھر ہمیں پتا چلا کہ حضور اس دنیا سے چلے گئے۔ اس درخت نے پھل دینا چھوڑ دیا۔ حضور کی وفات کے ساتھ ہی اس درخت نے پھل دینا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، اس درخت کی شاخوں میں کانٹے نکلنا شروع ہو گئے اور ہر شاخ کانٹوں سے بھر گئی۔ پہلے کانٹے نہیں تھے، بڑا خوبصورت درخت تھا، جب کانٹے نکلے ہم اور پریشان ہو گئے، یہ کیا بن گیا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوگی؟ انہوں نے پھر سوچ و بچار کیا لیکن کچھ نہ سمجھ آئی، اور پھر انہوں نے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس دن حضرت علی کی شہادت واقع ہو گئی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم اس کے پھل سے بھی محروم ہو گئے، اس کی ٹہنیوں سے بھی محروم ہو گئے، لیکن اس کے پتے ابھی بھی جاری تھے کہ پتوں سے ہم نفع حاصل کرتے تھے۔ پھر ہم نے ایک دن اچانک دیکھا اس درخت سے خون ٹپک رہا ہے۔ ہم اس دن تو اخیر پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی تو یہ پھل چھوڑ رہا ہے، کبھی پتے، کبھی کانٹے، یہ کیا ہوا؟ وہ ڈر گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم ڈر گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ درخت خون چھوڑ رہا ہے، اس سے خون ٹپک رہا ہے۔ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، کہ حضرت امام حسین کے غم میں وہ درخت خون کے عنصر ہوتا تھا، کہ یہ تھی نبی علیہ السلام کی منہ مبارک کے پانی سے جو درخت پیدا ہوا، اس نے حضور کی ذات کے ساتھ کتنا تعلق رکھا کہ حضور جب دنیا سے گئے تو اس کے پتے گر گئے، اس کا پھل ختم ہو گیا۔ حضرت علی اس دنیا سے گئے تو اس نے کانٹے نکال لیے، اور جب امام حسین اس دنیا سے گئے تو اس نے خون ٹپکایا اور وہ خون کے عنصر ہویا، اور کچھ عرصے بعد وہ سوکھ گیا اور دنیا سے ختم ہو گیا۔